اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم وبہ نستعین وہو خیر معین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد عزیزان گرامی قدر معزز اور محترم ناظرین کرام، میں آپ حضرات کی خدمت میں امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے چند معروضات لے کر کے حاضر ہوا ہوں، اور ان معروضات میں سے اس وقت میں آپ کے حضرات کی خدمت میں ایک روایت پیش کرنا چاہتا ہوں، جس سے پہلے بھی ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے قائم میں انبیاء علیہ السلام کے 7 سنتیں اور 7 سیرتیں پائی جاتی ہیں۔ یوں تو علماء نے انبیاء علیہ السلام کی خصلتیں اور کچھ تخصیصات ایسی ہیں جو امام کے متعلق پائی جاتی ہیں اور امام کی بارگاہ سے نقل ہوئی ہیں کہ کون کون سی ایسی خصوصیتیں ہیں جو انبیاء کی ائمہ خدا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں پائی جاتی ہیں۔ ہم اس وقت یہ بیان کریں گے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام میں اور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں کون سی ایسی خصوصیت مشترک ہے جو دونوں حجتوں کے درمیان اور دونوں ہادیوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بڑے نبی، اولو العزم صاحب شریعت پیغمبر، جن کی سنت آج بھی رائج ہے، اور جناب ابراہیم کے ذریعے سے دین حنیف کا پیغمبر اسلام کے دین تک اتصال باقی ہے۔ جناب ابراہیم پیغمبر اسلام کے بعد سب سے عظیم نبی، صاحب شریعت، اولو العزم پیغمبر ہیں، جن کو کئی عہدے خداوند عالم نے عطا کیے ہیں۔ جناب ابراہیم علی نبینا علیہ وآلہ السلام وہ عظیم اور جلیل القدر نبی ہیں جن کے پاس عہد نبوت کے ساتھ عہد رسالت، عہد خلت کے ساتھ ساتھ عہد امامت بھی ہے، کہ اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کا امتحان اور آزمائش کے بعد ان کو امامت کے عہد جلیلہ پر فائز کیا تھا۔ یعنی آپ غور فرمائیں، اس قدر عظیم نبی کہ جس کے لیے روایت میں موجود ہے کہ آپ کی ولادت کو مخفی رکھا گیا، اور بہت عرصے کے بعد آپ کی ولادت کو دنیا میں لوگوں کے سامنے رونما کیا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں سے دور رکھا گیا۔ ایک صحرا میں جناب ابراہیم آئے، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے وہ عظیم کارنامے بھی رونما ہوئے، اور خداوند عالم نے کچھ عظیم کارنامے انجام دلوائے جو رہتے دنیا تک آیت اور نشانی بنے ہوئے ہیں۔ جناب ابراہیم صحرا میں اپنے بچوں کے ساتھ آئے، اپنی ملت اور اپنی قوم سے دور رہے، اور ایسے عالم میں خداوند عالم کی بارگاہ میں التجا اور گزارش کی کہ پروردگار تو نے مجھے صحرا میں رکھا ہے، لہٰذا ہماری کفالت اور ہماری ذمہ داری تیری بارگاہ سے متصل اور مربوط ہے۔ اس میں آپ نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہوگا کہ جناب اسماعیل نبی اللہ کی ولادت جب وہاں پر ہوئی، اور جب پیاس کے عالم میں جناب اسماعیل علیہ السلام نے اظہار پیاس کیا اور اپنی ایڑی رگڑ دیا، تو خداوند عالم کی بارگاہ سے چشمہ جاری ہوا، اور آج تک آب زمزم کے حوالے سے سارے دنیا میں فیض تقسیم ہو رہا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے دور ہوتے ہوئے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، اور خانہ کعبہ کو اس قابل بنایا کہ اس میں طواف ہو سکے، اور خداوند عالم کی وحدت کا کلمہ اس خانہ کعبہ سے ساری دنیا میں اعلان کیا جا سکے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے تمام اہل ملت کو، تمام لوگوں کو طواف خانہ کعبہ کی دعوت دیا، اور خداوند عالم کے ذریعے سے راکعین اور سجدہ کرنے والوں کے لیے اس خانہ کعبہ کو ہموار کیا۔ آپ غور فرمائیں، امام میں اور جناب ابراہیم میں کون سی ایسی صفتیں ہیں جو مشترک ہیں؟ پہلی صفت، جس طریقے سے جناب ابراہیم علی نبینا علیہ وآلہ السلام کی ولادت کو مخفی رکھا گیا، اسی طریقے سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ولادت کو مخفی رکھا گیا۔ جس طریقے سے جناب ابراہیم علی نبینا علیہ وآلہ وسلم کو ملت سے اور ان کی قوم سے دور رکھا گیا، اسی طریقے سے امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو ایک عرصہ دراز سے ملت سے دور رکھا گیا ہے۔ آپ بھی پردے غیب میں ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس خانہ کعبہ کو تعمیر کیا، وہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے، بیت خدا ہے، بیت اللہ ہے۔ جس خانہ کعبہ کو اللہ نے زمین پر بیت معمور کے سیدھ میں خلق کیا ہے، اور اپنے ائمہ میں سب سے پہلی حجت، پہلی امامت کو اسی خانہ کعبہ
کے حوالے سے دنیا کو عطا کیا تھا۔ تو جس طریقے سے جس خانہ کعبہ کو جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور اس خانہ کعبہ کے ذریعے سے دنیا کو پہلا امام ملا تھا، اسی طریقے سے جب آخری حجت ظہور فرمائے گی اور آخری امام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اسی خانہ کعبہ میں یہ نعرہ گونجے گا، امام ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور خانہ کعبہ سے آواز دیں گے وَجَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا، حق آ گیا، باطل چلا گیا، باطل کا جانا طے تھا اور حق کا آنا یقینی ہے۔ آپ غور فرمائیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کی تیاری ہو رہی ہے۔ آپ غور کر سکتے ہیں کہ ولادت کے ذریعے سے اور قوم کو وہاں سے دوری کے ذریعے سے امام جناب ابراہیم کو وہاں سے الگ کر کے دنیا والوں کو یہ مثال پیش کر دی قرآن کے ذریعے سے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جیسے ابراہیم اپنی قوم سے دور ہو کر کے بھی ہادی برحق ہو سکتے ہیں، اسی طریقے سے آخری حجت بھی پردہ غیب میں رہ کر کے بھی ہادی برحق ہو سکتے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر اپنی قوم سے دور رہنے کے بعد اور پردہ غیب میں جانے کے بعد حجت خدا کس قدر تمام لوگوں کے لیے مستفیض ہو سکتے ہیں، سود مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے جب امام سے سوال کیا گیا تو امام نے فرمایا کہ جس طریقے سے بادل کے پیچھے جانے والا سورج تمام لوگوں کو اپنے نور سے منور کرتا ہے اور فیض تقسیم کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمارا آخری حجت پردہ غیب میں جانے کے بعد تمام لوگوں کو اپنے فیض اور کرم سے فیض پہنچا سکتا ہے اور نور امام سے دنیا منور ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اعزان گرامی قدر، جس طریقے سے جناب ابراہیم علیہ السلام کے دسترخوان سے فیض تقسیم ہوا اور آپ کا دسترخوان معروف رہا کہ اس زمانے میں آپ کے خطے سے کوئی بھوکا اور پیاسا نہیں جاتا تھا، اسی طریقے سے جب امام کی حکومت ہوگی تو لوگ اپنی زکوٰۃ لیے ہوئے ادھر سے ادھر جاتے رہیں گے اور فقراء اور مساکین کو تلاش کریں گے، لیکن کوئی نہیں ملے گا، اس لیے کہ ہر شخص امام کے برکت کے بنا پر غنی ہوگا اور اس قدر غنی ہوگا کہ وہ فقیر نہیں ہوگا، اور جب فقیر نہیں ہوگا تو اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ خداوند عالم کی بارگاہ میں آنے والے اس حجت کے ذریعے سے اپنے تمام برکتوں میں معمور ہوگا اور تمام برکتوں سے مستفیض ہوگا۔ ہم دعا گو ہیں پروردگار وہ زمانہ ہمیں بھی نصیب ہو کہ امام کے اس پر برکت زمانے کو بھی ہم در کر سکیں اور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کا دیدار پر نور کر سکیں اور اپنے آپ کو امام کے اعوان و انصار میں شمار کر سکیں۔ ہم امام کی بارگاہ میں ایک پیغام آپ کی اور پیش کرتے ہیں امام کے بارگاہ سے کہ یاد رکھیے ہر زمانے میں امام کو یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ من مات ولم یعرف امام زمانی فقد مات میتۃ جاہلیہ، لہٰذا امام کی معرفت حاصل کریں تاکہ ہمارا بھی شمار امام کے اعوان و انصار میں ہو سکے۔